السلام علیکم ناظرین، میں سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اہم کیس زیر سماعت آیا ہے۔ یہ کیس اہم کیوں ہے اور اس میں خاص بات کیا ہے، وہ اس کی تفصیلات آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، یہ کیس بنیادی طور پر جبری گمشدگیوں یا لاپتہ افراد سے متعلق ہے، اور کافی عرصے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس طرح کا کیس سنا گیا ہے۔ اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ایک فیصلہ جاری کیا گیا تھا، جس میں لاپتہ جو شخص تھا اس کی بوڑھی والدہ کو عدالت کی جانب سے 1,20,000 روپے ماہانہ کی بنیاد پر معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس فیصلے کے خلاف وفاقی حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل دائر کی گئی تھی، جس پر آج سماعت کی گئی، اور اپیل میں وفاقی حکومت کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جو 1,20,000 روپے معاوضہ ادا کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے، وہ حکم نامہ معطل کیا جائے۔ لیکن آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اس کی استدعا کو جو وفاقی حکومت کی جانب سے کی گئی تھی، اس کو مسترد کر دیا ہے، اور وفاقی حکومت کو یہ مہلت دی ہے کہ وہ احساس پروگرام یا زکوٰۃ کے حوالے سے جو پیسہ اکٹھا ہوتا ہے اس حوالے سے جو جواب ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروائیں۔ بنیادی طور پر یہ کیس جو ہے وہ یہ تھا کہ ایک شخص جس کا نام عمران خان تھا، وہ کچھ عرصہ قبل تقریباً 5 سال جو ہے وہ آج عدالت میں جو ایک مدت بتائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ تقریباً 5 سال قبل وہ شخص لاپتہ ہوا، اور اس کی 1,20,000 روپے تنخواہ تھی۔ عدالت کی جانب سے جو عدالت عالیہ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، اس کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ جتنی اس شخص کی تنخواہ تھی، وفاقی حکومت اس شخص کی تنخواہ کے مساوی رقم معاوضے کی صورت میں اس کی بوڑھی والدہ کو جو ہے وہ ادا کرے، جس پر وفاقی حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی تھی۔ آج کیس کی جب سماعت کا آغاز ہوا تو بینچ کے رکن جسٹس قاضی محمد امین کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے کہ ایک شخص 5 سال سے لاپتہ ہے، کیا ایک بوڑھی عورت کو جس کا بیٹا اتنے عرصے سے لاپتہ ہے، اس کی مدد کرنا ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اس کے علاوہ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر زکوٰۃ یا بیت المال کا جو ہمارا ایک ادارہ ہے، اس کے تحت بھی تقریباً اربوں روپے کی سالانہ زکوٰۃ کی کٹوتیاں ہوتی ہیں، اور وہاں سے بھی ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ حکومت وہاں سے بھی اس بوڑھی خاتون کو معاوضہ ادا کر سکتی ہے۔ دوران سماعت جو حکومتی وکیل تھے ایڈیشنل اٹارنی جنرل ساجد ریاض بھٹی، ان کی جانب سے یہ دلائل دیے گئے کہ قانون میں ایسی کوئی شک نہیں ہے، کوئی ایسا قانون نہیں ہے جس کے تحت وفاقی حکومت 1,20,000 روپے ماہانہ کا جو معاوضہ ہے وہ ادا کرے۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اگر وفاقی حکومت اس خاتون کو اس معاوضے کی ادائیگی کرتی ہے تو ممکن ہے کہ دیگر افراد بھی کل عدالتوں کا رخ کر سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت ان کو بھی معاوضہ ادا کرے۔ اس پر جسٹس قاضی امین کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے کہ جب کسی شخص کا کوئی پیارا لاپتہ ہوتا ہے تو پورا خاندان جو ہے وہ اذیت اٹھاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اس بات پر بھی ان کی جانب سے یہ حیرت کا اظہار کیا گیا عدالت کی جانب سے کہ ابھی تک اس حوالے سے باقاعدہ کوئی فائنڈنگ نہیں آئی، 5 سال سے ایک شخص لاپتہ ہے، حکومت ابھی تک اس شخص کو بازیاب نہیں کروا سکی۔ اور اس کے علاوہ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ حکومت نے احساس کا جو احساس پروگرام ہے، جس کا پرانا نام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا، اس کا نام تبدیل کر کے احساس پروگرام رکھا ہے، تو حکومت اگر چاہے تو وہاں سے بھی اس بوڑھی خاتون کی جو ہے وہ مدد کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جسٹس قاضی امین کی جانب سے یہ بھی ریمارکس دیے گئے کہ پاکستان کی جیلوں میں جو قید سزا یافتہ جو مجرم جیلوں کے اندر موجود ہیں، ان کو بھی 3 وقت کا جو ہے وہ کھانا عدالتوں کے اندر جیلوں کے اندر فراہم کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ایک 75 سال کی بوڑھی خاتون ہے جن کا کوئی اور سہارا نہیں ہے، حکومت احساس کفالت پروگرام کے تحت ان کی مدد کرے۔ بوڑھی خاتون ہے تو ان کو کئی بیماریوں میں بھی وہ مبتلا ہوں گی، تو علاج معالجے کے لیے بھی ان کو پیسوں کی ضرورت ہوگی۔ تو اس کے علاوہ ان کی جانب سے ایک بڑا اہم نقطہ یہ اٹھایا گیا ہے کہ ماضی میں پاکستان کے اندر لانچیں بھر بھر کے پیسہ یہاں سے باہر بھجوایا گیا، لیکن
جو یہ ضرورت مند ہیں، جو جن کی حکومت کو، ریاست کو مدد کرنی چاہیے، ان کی مدد نہیں کی جا رہی۔ اور اس کے علاوہ جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ حکومت لاپتہ افراد کی بازیابی کے حوالے سے ٹھوس اقدامات اٹھائے، اور ان کی جانب سے اس بات کا بھی عدالت کی جانب سے یہ عندیہ دیا گیا ہے کہ عدالت لاپتہ افراد کے جو لواحقین ہیں ان کے حقوق کی پامالی نہیں ہونے دے گی۔ اس کے علاوہ ان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ پاکستان ہمارا ملک ہے، ایک خوبصورت ملک ہے، ہم پاکستان کو گوانتا نامو بے جیل نہیں بننے دیں گے۔ اس کے علاوہ جو دوران سماعت جو درخواست گزار تھیں، ان کے جو وکیل تھے کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم، ان کی جانب سے عدالت میں یہ دلائل دیے گئے کہ حکومت خود یہ کہہ چکی ہے کہ رواں سال تقریباً 221 لاپتہ افراد کی لاشیں منظر عام پہ آ چکی ہیں، ان کو کس نے قتل کیا اس حوالے سے بھی کوئی جو ہے وہ حکومت کی جانب سے کوئی اس طرح کا جواب نہیں دیا گیا۔ اس کے علاوہ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ حکومت ایک موقع پہ یہ خود کہہ چکی ہے کہ جو لاپتہ شخص ہیں عمران خان، جن کے بارے میں یہ مقدمہ ہے، ان کی لوکیشن ایک بار ایک کیمپ کے اندر آئی ہے، لیکن اس کے بعد حکومت کی جانب سے مزید اس حوالے سے کوئی اپڈیٹ نہیں دی گئی۔ عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو بھی حکم جاری کیا ہے سپریم کورٹ اس میں مداخلت نہیں کرے گی۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے جو حکومتی وکیل تھے ان کو یہ مہلت دی ہے کہ وہ احساس پروگرام اور پاکستان بیت المال کے تحت جمع ہونے والی زکوٰۃ کے حوالے سے جو تحریری جواب ہے وہ عدالت میں جمع کروائیں۔ اس کے علاوہ جو ایک دوسرا اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً اس طرح کے کیسز سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور دیگر جو صوبائی ہائی کورٹس ہیں ان میں اس طرح کے کیسز آتے رہتے ہیں لاپتہ افراد کے۔ اس حوالے سے ایک لاپتہ افراد کمیشن بھی پاکستان میں کام کر رہا ہے، جس کے تحت جن کے اعداد و شمار کے مطابق کئی ہزار افراد جو ہیں وہ بازیاب ہو چکے ہیں، ان کے مقدمات نمٹائے جا چکے ہیں۔ آمنہ مسعود جنگجوہ ہیں، ان کی جانب سے ابھی بھی سپریم کورٹ کے اندر ایک درخواست جو ہے وہ زیر التوا ہے، جو انہوں نے اپنے شوہر کی بازیابی کے حوالے سے دائر کی تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی ایسے بہت سارے مقدمات ہمارے سامنے یہاں آتے رہتے ہیں۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی جانب سے ایک حکم نامہ جاری کیا گیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ میں لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے ایک اسپیشل بینچ ہونا چاہیے جس میں صرف لاپتہ افراد کے جو مقدمات ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر کیے جائیں اور ان کی سنوائی کی جا سکے۔ اس کے علاوہ سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی جانب سے بھی اسی حوالے سے جو ہے وہ حکم نامہ جاری کیا گیا تھا، لیکن لاپتہ افراد کا یہ مسئلہ جوں کا توں ہے۔ ہزاروں لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ غائب کر دیے جاتے ہیں، جبری طور پر ان کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد نہ ان کو کسی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، نہ ان پر مقدمات چلائے جاتے ہیں، اور برسوں تک جو لاپتہ افراد ہیں ان کے لواحقین کو اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ آج سپریم کورٹ میں جو آج اس کیس کی سماعت کا حوال تھا وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اس حوالے سے جب دوبارہ کیس کی سماعت ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو مزید اپڈیٹ کریں گے۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔